بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مطمئن ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت پنجم، اور اس میں ہم نے اپنے دوسرے نظم کا آغاز کر رکھا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ نظم کا عنوان ہے نعت، اور آج ہم نے اس کا سبق نمبر 2.7 یعنی آخری سبق میں آخری حصے میں اس کو مکمل کرنا ہے، 7ویں حصے میں اس کو مکمل کرنا ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم جو چیزیں سیکھیں گے اس سبق کے ذریعے اس میں شامل ہے آپ کی مضمون نگاری یا مضمون نویسی، اور آج ہی آپ مکمل کریں گے کتاب میں دیا جانے والا عملی منصوبہ یا پروجیکٹ۔ آپ کو پہلے سبق میں کرنے کے بعد اندازہ ہو چکا ہوگا کہ عملی منصوبہ وہ حصہ ہے ہماری مشق میں شامل کہ جس کے ذریعے سے آپ جو چیزیں اس سبق میں سیکھتے ہیں یا اس خاص عنوان کے تحت آپ سیکھتے ہیں، اس سے متعلقہ مزید ایسی چیزیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں اس کو آپ عملاً کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے آج کے سبق کا اسلامی نقطۂ نظر کچھ اس طرح سے ہے۔ حدیث مبارکہ ہے مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی جس کی ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے، ایذا کا مطلب ہوتا ہے تکلیف، اس کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ پیارے بچوں، ہمیشہ چوٹ یہی نہیں ہوتی جو دکھائی دے رہی، زخم وہ نہیں ہوتے جو دکھائی دے رہے ہو۔ آپ نے شاید یہ بات سن رکھی ہوگی کہ زبان کا جو زخم ہے، زبان کا جو وار ہے، وہ تلوار کے وار سے زیادہ خطرناک اور زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ اپنے جملوں سے، اپنی تلخ باتوں سے، اپنی کڑوی کسیلی باتوں سے اگر کسی کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تکلیف تلوار سے لگائے جانے والے زخم سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، کیونکہ ایک ایسا زخم جو کسی وجہ سے آپ کو ظاہری طور پر، آپ کو جسمانی طور پر لگایا جاتا ہے، وہ تو مندمل ہو جاتا ہے، اس کا علاج ہو جاتا ہے، وہ بھر جاتا ہے، لیکن جو بات آپ کے دل پہ اثر کرتی ہے، آپ کے دل پہ جس کی وجہ سے چوٹ لگتی ہے، وہ اپنا اثر زائل نہیں کرتی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے، یعنی نہ تو کسی سے جھگڑا کریں، لڑائی جھگڑا کریں، اور نہ کسی کو اپنی زبان سے، اپنی باتوں سے، تلخ باتوں سے تکلیف پہنچائیں، بلکہ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں اور آسانیاں تقسیم کریں۔ ہم پہلے کریں گے دہرائی، اور دہرائی میں آپ نے اپنی پسندیدہ نعت کے چند اشعار سنانے ہیں۔ اب میں آپ کے لیے مزید آپ کی رہنمائی کر دیتی ہوں۔ اب یہاں پہ چند اشعار آپ ان نعت اس کے سنا سکتے ہیں جو کل آپ کو میں نے ورک شیٹ میں کہی تھی کہ برقی میڈیا سے آپ نے کوئی نعت سننی ہے، اس کو زبانی یاد کرنا ہے، اس کو لکھنا ہے، اسی نعت کے آپ نے 1 یا 2 اشعار ابھی اپنی معلمہ کو سنانے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ کس کس بچے نے گھر جا کے کمپیوٹر سے یا ٹی وی سے نعت سنی اور یاد کیا ہے۔ تو جلدی سے ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور اس سرگرمی کو کیجیے۔ یقیناً آپ لوگوں نے دہرائی کر لی ہوگی۔ پیارے بچوں، پڑھنے سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سب سے زیادہ کس کو پسند کرتے ہیں؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی گھر میں رکھا ہوا آپ کا کوئی پالتو جانور ہو سکتا ہے، آپ کی کوئی سہیلی ہو سکتی ہے، آپ کی کوئی کزن ہو سکتی ہے، آپ کے امی ابو ہو سکتے ہیں، آپ کی کوئی استانی ہو سکتی ہے، آپ کا وطن ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی کھلونا ہو سکتا ہے، آپ کی کوئی پسند کی کوئی اور چیز ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ سب سے زیادہ کس کو پسند کرتے ہیں، اور اگر آپ کو ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے کہا جائے یا آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ دوسروں کو بتائیں کہ وہ آپ کو بہت پسند ہیں، تو آپ کس طرح سے کیا کیا باتیں ان کے لیے لکھیں گے؟ آپ نے ابھی ویڈیو کو یہیں پہ روکنا ہے اور اس بارے میں مختصر سی جو معلومات ہیں بتائیں اپنی معلمہ کو کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے، اور آپ اپنی پسندیدگی کا اظہار ان کے لیے جب دوسروں کو بتائیں گے تو کس کس طرح سے کریں گے۔ تو شاباش، ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے کیجیے اس کو۔ یقیناً آپ لوگوں نے اپنی اپنی پسند کی کوئی بھی شخصیت، کوئی چیز، کچھ بھی جو آپ کو اچھا لگتا تھا وہ بتایا ہوگا، اور کس انداز میں آپ بتا سکتے ہیں، کیا کیا باتیں آپ لکھ سکتے ہیں، یہ بھی آپ نے اپنی معلمہ کو بتا دیا ہوگا۔ پیارے بچوں، کسی بھی شخصیت، جگہ، تہوار، شہر، احساس جو ہم محسوس کرتے ہیں، جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں، الغرض دنیا کی کسی بھی شے کے بارے میں تفصیل سے لکھنا، یعنی اس کی تمام تفاصیل، ان کو ہم کہتے ہیں مضمون۔ مضمون ہمیشہ تفصیل سے لکھا جاتا ہے۔ یہ کہانی اور مضمون میں فرق ہوتا ہے۔ کہانی کوئی ایسا واقعہ بھی ہوتا ہے جو گزر چکا، لیکن مضمون میں آپ نے ہر اس چیز کے بارے میں جس کو آپ کو کہا جائے، جیسے ابھی میں نے آپ سے کسی پسندیدہ چیز کے بارے میں پوچھا تو اس کے بارے میں تمام معلومات کو ترتیب سے تفصیلاً لکھنا ہوتا ہے، تفصیلاً بیان کرنا ہوتا ہے، اور اسی کا نام مضمون ہے۔ مضمون نگاری کسی بھی موضوع پر سنجیدہ معلومات اور دلائل دینے کا نام ہے۔
آپ دلیل سے بات کریں، غلط معلومات نہیں دی جاتی ہیں، ایسی معلومات جن کا آپ کو خود بھی یقین نہ ہو، خاص طور پر کسی کا قول، کسی حدیث، کسی آیت کا مفہوم یا اس کے حساب سے یا اس کا ریفرنس دینا آپ اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک آپ کو مکمل اس پہ عبور حاصل نہ ہو. تو کوشش کریں کہ مضمون نگاری کرتے وقت سنجیدہ اور ایسی معلومات جو بالکل صحیح ہوں، درست ہوں، ان کو شامل کریں. مضمون کے 3 بڑے حصے ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس کی ابتدا، جس میں آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ مضمون کس بارے میں لکھا جا رہا ہے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، کس طرح سے اس کا شروع ہوا، کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، اگر وہ کوئی شخصیت ہے تو وہ کون ہے، کب پیدا ہوئے، کہاں ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے. اس کے بعد اس کی تفصیل لکھی جاتی ہے. یہ درمیانہ حصہ وہ ہوتا ہے جو اصل میں آپ کے مضمون کو اس کا جو تمام مواد ہوتے ہیں اس میں پیش کیا جاتا ہے. ان کی تمام، اگر شخصیت ہے تو ان کی شخصیت کی تمام خصوصیات، خوبیاں، ان کے اہم کارنامے اور وہ تمام تفاصیل درج کی جاتی ہیں. اور سب سے آخر میں ہوتا ہے اس کا نتیجہ یا اختتام، کہ اختتام آپ نے اس طرح سے کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی پہ لکھ رہے ہیں تو کیا کیا ان کے ساتھ ہوا، یا اگر آپ شخصیت پہ لکھ رہے ہیں تو ان کی وفات کب ہوئی، ان کے جو حیات کے واقعہ ہیں، زندگی کے واقعات ہیں، ان سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، وہ ہمارے لیے کس طرح سے فائدہ مند ہے. یہ وہ تمام چیزیں جو نتیجے کے طور پر لکھی جاتی ہیں. اس طرح آپ اپنے مضمون کو 3 بڑے حصوں میں تکمیل کرتے ہیں اس کی، یا اس کو مکمل کرتے ہیں. مضمون نویسی کے لیے آپ کی کتاب میں ایک چند جو ہیں وہ نکات دیے گئے ہیں، وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ سب سے پہلے ہے مضمون لکھتے وقت موضوع کے متعلق معلومات جمع کریں. سب سے پہلی چیز، سب سے ضروری چیز، بنیادی جزو آپ جس کو کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جس موضوع پہ مضمون لکھنا ہے اس سے متعلقہ معلومات جمع کریں. اخبارات پڑھیں، کتب خانے سے کتابیں لے کے آئیں، والدین سے پوچھیں، اساتذہ سے پوچھیں، مکمل معلومات جمع کریں. اس کے بعد معلومات ترتیب کے ساتھ تحریر کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ فرض کریں کمپیوٹر کی ایجاد لکھ لیں، آپ سب سے پہلے لکھتے ہیں کمپیوٹر پہ ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ فائدہ ہے، اور آخر میں جا کے آپ لکھیں کمپیوٹر تو تب ایجاد ہوا اور اس کی ضرورت تو اس لیے محسوس کی گئی کہ ہم ایک ایسی نئی مشین بنائی جائے. تو ہمیشہ مضمون لکھتے وقت واقعات کی ترتیب، معلومات کی ترتیب کا خیال رکھیں. تیسرا اہم نقطہ ہے کہ مضمون کو سادہ اور آسان الفاظ میں لکھیں. ایسے الفاظ میں لکھیں جو آپ کو خود سے پتہ ہو، آپ اپنے جذبات کا اظہار اپنے الفاظ میں سب سے بہترین انداز میں کر سکتے ہیں. اس کے بعد مضمون کو مکمل کرنے کے بعد ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں. یہ مضمون کے علاوہ آپ اپنا جو کوئی اگر کوئی ٹیسٹ دیتے ہیں، کوئی پرچہ دیتے ہیں تو اس کو بھی ضرور پڑھا کریں. 5واں اہم نقطہ ہے کہ جملے چھوٹے چھوٹے فقرات پر مشتمل ہوں یا مبنی ہوں. اور 6 نمبر پہ ہے کہ مضمون کو نہایت خوش خط لکھیں تاکہ آسانی سے پڑھا جا سکے. یہ بات اس لیے آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ مضمون چونکہ طوالت پر مبنی ہوتا ہے، طویل لکھا جاتا ہے، تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بچے اس سے کتراتے ہیں، اس کو زیادہ لکھنے سے کترا رہے ہوتے ہیں یا جان چھڑا رہے ہوتے ہیں، تو اس چکر میں وہ اتنی جلدی لکھتے ہیں کہ پڑھنے والے کو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی ہے. تو جب بھی لکھیں خوش خط انداز میں لکھیں، ذہن کو پرسکون کر کے لکھیں. 7واں اور اہم نقطہ اس کا کہ املا کی غلطیاں بھی درست کر لیں. جب آپ اس کو دوبارہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے لفظ ایسے ہیں جن میں املا کی اغلاط پائی جا رہی ہیں. تو کوشش کریں کہ املا کی اغلاط کو بھی ساتھ ساتھ درست کر لیں یا ان کو دور کرتے جائیں. مضمون لکھنے سے پہلے اس کا خاکہ بنا لینے سے، یعنی ایک خاکہ بنا لیتے ہیں، اس کے اہم جو نکات ہوتے ہیں نا ان کو ایک جگہ پر درج کر لیتے ہیں، پھر ان کو ترتیب دے لیتے ہیں جیسے جیسے آپ کو ذہن میں آ رہی ہوتی ہے کہ اس میں یہ بات بھی لکھی جا سکتی ہے، یہ بھی لکھی جا سکتی ہے، یہ بھی لکھی جا سکتی ہے. اس سے خاکہ بنا لینے سے لکھنا آسان ہو جاتا ہے اور اہم نکات بھی یاد رہتے ہیں. آپ کے سیکھنے کے لیے نمونے کا ایک خاکہ دیا جا رہا ہے، اور اس مضمون کا جس کا بھی آپ خاکہ دے رہے ہیں اس کا عنوان ہے یا موضوع ہے شجرکاری. اور وہ اس طرح سے ایک مضمون ہے، آپ دیکھیں کہ اس کو ایک درخت کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے، شجرکاری. اس کے عنوان سے بھی اس کی مناسبت ہے. اب یہاں پہ خوراک، جو چیزیں ہم شجرکاری سے حاصل کر سکتے ہیں، جس طرح سے آپ مضمون لکھ سکتے ہیں وہ ہے، سب سے پہلے درخت سیلاب کو روکتے ہیں، زمین کا اضافی پانی جذب کرتے ہیں، زمین کے کٹاؤ کو روکتے ہیں، درختوں سے ہم ادویات حاصل کرتے ہیں، یہ ہمیں سایہ فراہم کرتے ہیں، موسم کو ٹھنڈا کرتے ہیں، فرنیچر بنانے کے کام آتے ہیں، پرندوں کا آشیانہ ہوتے ہیں، ان سے ہم گوند حاصل کرتے ہیں. مخصوص قسم کے کچھ شجر ایسے ہوتے ہیں، درخت ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم گوند حاصل کرتے ہیں. پینسل اور ربڑ بنا سکتے ہیں. آکسیجن خارج کرتا ہے جو انسان کو سانس لینے کے لیے، تمام جانداروں کو سانس لینے کے لیے بنیادی عنصر ہے. زہریلی گیسیں جذب کرتے ہیں. درختوں سے ہم پھل حاصل کرتے ہیں، ان کی چھال سے ہم کاغذ بناتے ہیں.
درخت بارشوں کا سبب بنتے ہیں اور ٹھنڈی چھاؤں مہیا کرتے ہیں. اس طرح آپ ایک خاکہ بنا لیں. ضروری نہیں کہ آپ اس کو اس طرح کی شکل دیں, آپ موضوع کی مناسبت سے خاکہ بنا سکتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ چھوٹے چھوٹے جملوں میں, چھوٹے چھوٹے نکات میں بھی اس کو لکھیں, اور اس کے بعد آپ اس کی مدد سے ایک مکمل مضمون لکھ سکتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ اہم نکات بھولیں گے نہیں. جب آپ مضمون تفصیل سے لکھنا شروع کریں گے تو آپ کے پاس نکات موجود ہوں گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک انفرادی سرگرمی سر انجام دینی ہے. سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے, ہر بچے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حیات طیبہ, اس کے لیے اس پر مضمون لکھنے کے لیے آپ نے ایک خاکہ بنانا ہے. عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حیات طیبہ. اس پر آپ نے لکھنا ہے مضمون, لیکن ابھی اس وقت جماعت میں ویڈیو کو روک کے آپ اس پہ صرف خاکہ بنائیں گے. جی یقیناً آپ لوگوں نے یہ انفرادی سرگرمی کر لی ہوگی. پیارے بچوں, میں نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا آج ہم عملی منصوبہ بھی کریں گے. کتاب میں عملی منصوبہ کچھ اس طرح سے دیا گیا ہے کہ قرآن پاک میں قرآن مجید کے 55 اسماء دیے گئے ہیں. دیے گئے نقشے کے مطابق ان میں سے کوئی سے 15 نام تحریر کریں. یعنی قرآن پاک کے 55 اسماء, آپ نے صرف 15 نام لکھنے اور بتائیں کہ یہ نام کس سورہ میں آیا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ نے ایک خاکہ بنانا ہے. آپ اس کو ایک کمپیوٹر شیٹ لیجئے, اس پر اسی طرح سے 4 کالم بنائیں خوبصورت انداز میں. اس پہ لکھیں نمبر شمار, کیونکہ آپ نے 15 نام تحریر کرنے ہیں. اس کے بعد جو نام آئے ہیں, اسماء ہیں, وہ لکھیں. جس صورت میں آئے ہیں وہ لکھیں اور آیت نمبر لکھیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس نمبر شمار, جیسے آپ کی آسانی کے لیے, آپ کو سمجھانے کے لیے چھوٹا سا ایک بنایا گیا خاکہ کہ آپ اس کو دیکھیں, اور اس طرح آپ اپنے لیے کمپیوٹر شیٹ پر اس عملی منصوبے کو کریں گے. نمبر شمار 1, پہلا نام الکتاب, سورہ بقرہ میں آیا ہے اور آیت نمبر 2 میں آیا ہے. نمبر 2, آپ نے 15 نام لکھنے. دوسرا نام تنزیل, سورہ فصلت اور آیت نمبر ہے 2. تیسرا نام وحیٌ, قرآن پاک کا ایک نام جس سے قرآن پاک کو کے لیے استعمال کیا گیا وہ ہے وحیٌ. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 45 میں اس نام کا استعمال ہو, یا اس نام کو استعمال کیا گیا. اسی طرح سے آپ نے 4 کالم بنانے, اس پہ نمبر شمار, نام, سورت اور آیت نمبر لکھنا ہے. کمپیوٹر شیٹ پر یہ کام کرنا ہے. کوشش کریں کہ ہلکے رنگوں والی, خوبصورت رنگوں والی کمپیوٹر شیٹس لے کے رکھیں. ان پہ اسی طرح خوبصورت انداز میں حاشیے لگائیں, کالم بنائیں, اور اس عملی منصوبے کو آپ نے کر کے لانا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو کرنے کے لیے برقی میڈیا سے بھی مدد لے سکتے ہیں. اب آپ نے ایک گروہی سرگرمی کرنی ہے. گروہی سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کی معلمہ آپ کو 4 یا 5 کے گروہ میں تقسیم کر دیں گی, اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ برقی میڈیا کی مدد سے, ہو سکتا ہے وہ آپ کو کمپیوٹر لیب میں لے جائیں, یا موبائل کی مدد سے آپ ان سے آپ ان سے گزارش کر کے ان کا موبائل لے سکتے ہیں اگر ممکن ہے, ورنہ وہ آپ کو موبائل پر سے بھی دکھا سکتی ہیں. اور بہترین حل تو یہ ہے کہ وہ آپ کو کمپیوٹر لیب میں لے جائیں. وہاں پہ سے آپ نے قرآن پاک میں سے قرآن پاک کے نام تلاش کرنے ہیں. تو شاباش, ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے اس گروہی سرگرمی کو کیجیے. یقیناً آپ لوگوں نے سرگرمی کو سر انجام دے لیا ہوگا. اب آپ کے لیے ہے ایک ورک شیٹ. ورک شیٹ میں سوال نمبر 1 ہے کہ مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حیات طیبہ پر مضمون لکھیں. خاکہ آپ نے جماعت میں بنا لیا, ورک شیٹ میں آپ مضمون گھر سے لکھ کے لے آئیں گے. سوال نمبر 2 ہے کہ قرآن پاک کے جو نام آپ نے برقی میڈیا سے ڈھونڈے ہیں ان میں سے چند ایک یہاں لکھیں. 3 میں نے بتا دیے, کم از کم 2 یا 3 نام آپ نے ورک شیٹ میں بھی لکھ کر لانے ہیں. یہ رہا آپ کا آج کی ورک شیٹ, اور اب ہے آپ کے پاس گھر کا کام. صفحہ نمبر 15 پر دیے گئے عملی منصوبے کو کرنے کا طریقہ آپ کو سمجھا دیا گیا. آج آپ نے گھر جانا ہے, اور آج اور کل بے شک 2 دن لے لیں, 3 دن لے لیں, اس عملی منصوبے کو مکمل کر کے لانا ہے. تو اس طرح ہمارا آج کا دوسرا سبق جو ایک نظم تھی اور جس کا عنوان نعت تھا وہ مکمل ہوا. پیارے بچوں, کل ہم اپنی اسی کتاب کے تیسرے سبق کے ساتھ ملیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.